السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ مومنون آیت نمبر 28 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نجانا من القوم الظالمین۔ چلیے، پیچھے بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ایک کشتی بنائیے اور اس کشتی میں پھر ہر قسم کی چیزوں میں سے ایک جوڑا رکھیے اور سوار ہو جائیے۔ اب وہاں آگے اور انہیں ڈائریکشن مل رہا ہے کہ فَإِذَا، پھر جب استویتا، استوا سبھی معنی ہوتا ہے برابر ہونا، استوا اوپر آ جانا، استوا اعلیٰ کسی چیز کے اوپر آ جانا اور آرام سے بیٹھ جانا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تم وَمَن مَّعَكَ، اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ عَلَى الْفُلْكِ، کشتی میں بیٹھ جائیں۔ فَقُلْ، تو کہیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے نجانا، نجا ینجی، نجات معنی ہوتا ہے بچا لینا، جس نے بچا لیا نا ہم کو، من القوم الظالمین، القوم معنی لوگ، الظالم ظلم کرنے والے، ظالم لوگوں سے جس نے ہم کو بچا لیا۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَقُلْ، اور کہو، ربی، اے میرے رب، انزلنی، انزل، انزلہ سے پہلے امر ہے، انزلہ سے انزل، نازل کرنی مجھ کو، منزلن نازل کرنے کی جگہ، مبارکن بابرکت، بابرکت نازل کرنے کی جگہ، یعنی بابرکت جگہ پر مجھے اتار، وَأَنْتَ، اور آپ، خیر المنزلین، بہترین جگہ پر اتارنے والے ہیں، بہترین اتارنے والے ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو مجھے اتار، برکت کا اتارنا، اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین۔ ان فی ذلک، بے شک، فی ذلک اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ بات نہیں مانتے ہیں ہماری، آخر کو ان کو تباہ ہونا ہے اور پھر لوٹ کر ہمارے پاس بھی آنا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ وَإِن كُنَّا، اور ہم ہیں، لَمُبْتَلِينَ، آزمانے والے۔ ابتلا، ابتلی معنی ہوتا ہے آزمانا، مبتلی آزمانے والے، اور ہم آزمانے والے ہیں، ہم آزماتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ثم پھر، انشأنا، انشأ معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، بنانا، پھر ہم نے بنایا، من بعدهم ان لوگوں کے بعد، قرنا آخرین، قرن ایک وقت میں رہ رہے لوگوں کو بولتے ہیں، صدی کو بھی بولا جاتا ہے، وقت کے میننگ میں آتا ہے یہ، اس لیے ایک وقت میں رہ رہے لوگوں کو قرن بھی کہتے ہیں، قرن آخرین، دوسرے لوگوں کو ہم نے، دوسرے گروہ کو ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر ارسلنا ہم نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک رسول، منہم انہی میں سے، ان لوگوں کے بعد پھر ہم نے ایک دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ہم نے ان میں
انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور کیا حکم تھا اس کو کہ وہ کہے عبد اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، یعنی الہ مطلب معبود، تو ایسا یہ نہیں کہ کوئی اور تمہارا ہے نہیں، یعنی کوئی بننے کے لائق نہیں ہے، ان لوگوں نے الگ الگ بنا رکھے تھے، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ اور کسی میں الہ بننے کی خاصیت نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، یعنی کیا تم میری بات مان کر اپنے آپ کو بچاؤ گے نہیں؟ تقوی اختیار کرنا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے عذاب سے، اور اسی لحاظ سے اس کا میننگ ڈرنا بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچاؤ گے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، وقال اور کہا الملأ معزز لوگوں نے، من قومه اس کی قوم کے معزز لوگوں نے کہا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا، بلقاء الآخرت آخرت کی ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اطرفا من ہوتا ہے زندگی میں آشائش دینا، خوب مال اور دولت دینا، اولاد دینا، خوب ترقی دینا، اور لفظ جو اطرفہ ہے اس کے اندر ایک بناوٹ کا میننگ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ اس میں پھر سرکشی اختیار کر لیں اور بناوٹ ان کے اندر آ جائے، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مال کی بدولت ان کے اندر ایک اکڑ اور ایک بناوٹ پیدا ہو گئی تھی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو خوشحال کیا، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، اور اس کے قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وہی پیچھے والی بات اس میں ہے پھر سے، جو پچھلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو بول رہے تھے کہ تو تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے، بس اس کو دماغی کوئی بیماری لگ گئی ہے، ایسے ہی کوئی کہہ رہے ہیں، ما ہاذا نہیں ہے یہ، الا مگر بشر مثلکم تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی، یاکلو یہ کھاتا ہے، مما تاکلون مما تاکلون جس میں سے تم کھاتے ہو، اس میں سے کھاتا ہے، مینو اس میں سے، ویشربو اور پیتا ہے، مما تشربون اس میں سے جس میں سے تم پیتے ہو، تو جس میں سے تم کھاتے ہو اور جس میں سے تم پیتے ہو وہی چیزیں کھاتا اور پیتا ہے، بالکل تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں، یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، وَلَئِنْ اور اگر اطعتم تم نے بات مان لی، بشرًا ایک شخص کی، مثلکم تمہارے ہی جیسے، تمہارے ہی جیسے ایک آدمی کی تم نے بات اگر مان لی، انکم تو بے شک تم، اذن تب، لخاسرون نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے، خاسر خاصر راج کا روٹ ہے، خاصر فاعل کے اسکیل پر نقصان اٹھانے والا، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، أَيَعِدُكُمْ شروع میں حمزہ استفہام کا ہے، اس کا معنی کئی بار انکار بھی ہوتا ہے، مطلب یا تو تمسخر مذاق بنانا اس چیز کو، یا پھر یہ کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس لیے آتا ہے، کیا یعدکم یہ وعدہ کرتا ہے،
تم سے، انکم کہ تم لوگ، اذا متم جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا اور تم مٹی بن جاؤ گے، وعظاما اور ہڈی بن جاؤ گے، یعنی جب تم گل سڑ جاؤ گے، بالکل مٹی میں مل جاؤ گے، تب انکم مخرجون تم لوگ مخرجون، اخرجا سے مخرج کہتے ہیں نکالے جانے والے کو، تم کو نکالا جائے گا، تم نکالے جانے والے بن جاؤ گے، یعنی تم کو نکالا جائے گا، باؤن نورل کے ساتھ ہے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ نہیں، ایسا کہاں ہو جائے گا، یہ بس اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے۔ تو یہ حمزہ یہ والا سینس پیدا کر رہا ہے اس میں کہ یہ اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، آگے پھر اسی بات کو دوبارہ سے دوسرے انداز میں بولا، ہیہاتا، ہیہاتا کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، بعودا، دور ہونا، پھر دو بار تاکید کے لیے، ہیہاتا ہیہاتا، دور ہے، دور ہے، لما توعدون، وہ چیز جس کا تم کو وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ ہونے کا امکان دور دور تک بھی نہیں ہے، دور دور تک بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اس کے، ایسا ہو جائے، دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہیہات لما توعدون، بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جا رہی ہے۔ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ان هي نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ، یعنی ایسا ہونے والا نہیں ہے، الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیاوی، مگر ہماری دنیاوی زندگی، ہماری زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، نموت ہم مریں گے، ونحیا اور ہم جئیں گے اسی میں، مطلب یہیں پر جئیں گے اور یہیں مریں گے، بس اس کے علاوہ دوبارہ سے زندگی نہیں ہے۔ وما نحن اور ہم نہیں ہیں بمبعوثین، مبعوث جس کو اٹھایا جائے، بعثا کا لفظ کئی بار آتا رہتا ہے، معنی ہوتا ہے دوبارہ زندہ کرنا، مبعوث جس کو دوبارہ زندگی ملی، دوبارہ اٹھایا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک شخص، افترا علی اللہ جس نے بہتان باندھا اللہ پر، کذبا جھوٹ کا، جس نے جھوٹا بہتان اللہ پر باندھا ہے، جس نے اللہ کے طرف سے جھوٹ بولا ہے، وما نحن اور ہم نہیں ہیں، لہو بمؤمنین اس کی وجہ سے ایمان لانے والے، یا اس پر ایمان لانے والے۔ لام جب آتا ہے تو یہ اس کے کہنے پر اور اس کی بات مان کر ہم اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، قال اس نے کہا، اس رسول نے، انصر ربی اے میرے رب، انصر مدد کرنی میری، بما اس وجہ سے کہ کذبونی انہوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے مجھے جھٹلایا جو ہے اس وجہ سے آپ میری مدد کیجیے۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، قال اللہ نے کہا، عن قلیل، اما یہ ما ایکسٹرا ہے تاکید کے لیے، ان قلیل بہت جلد ہی، قلیل معنی تھوڑا ہوتا ہے، بہت تھوڑے وقت میں، لیصبحن اصبح یصبح معنی ہوتا ہے ہو جانا، لیصبحن یہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین، نادم کہتے ہیں افسوس کرنے والے کو، شرمندہ ہونے والے کو، پچھتانے والے کو،
تو نون دال میم اس کا روٹ ہے، ندیمہ یہ ورب ہے اس کا، یا نون کے ساتھ پلورل، فرمائے کہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر اخذ پکڑ لینا، اخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، الصیحۃ چیخ نے، تیز آواز نے، بالحق بالحق یہاں دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ اس حق بات کی وجہ سے جو ہم نے کہی تھی، اس سچے وعدے کی وجہ سے جو ہم نے کہی تھی پیچھے، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، کہ یہ ابھی پیچھے جو آیت تھی کہ یہ لوگ نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اپنے کے پر پچھتائیں گے، اس سچے وعدے کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا ایک چیخ نے۔ اور پھر اس کا ایک میننگ یہ کہ حق کے ساتھ ان کو چیخ نے پکڑ لیا، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا گیا تھا، ان کو سمجھایا گیا تھا، بارہا سمجھایا گیا تھا، لیکن وہ اڑے رہے اپنی زیادتیوں پر اور انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو یہ عدل تھا، اللہ کا انصاف۔ فجعلناہم پھر ہم نے ان کو بنا دیا غثاء، غصہ کہتے ہیں پانی کے اوپر جو کوڑا کباڑا آ جاتا ہے، فالتو کی جو کباڑ چیزیں پانی پر آ جاتی ہیں، جھاگ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کو غصہ کہتے ہیں، یعنی بے وقات بے حیثیت چیز۔ تو وہ لوگ ملا جو تھے پہلے اپنے آپ کو بڑے معزز و مکرم سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات کیوں مان لیں گے، تو ہم نے ان کو بے حیثیت بنا دیا۔ فبعدن تو دوری ہو، للقوم الظالمین ظالم لوگوں کو، ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو، ظالم لوگوں سے دوری ہو۔ بس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، یعنی کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک کوڑا کرکٹ، بس دور ہو ظالم کو۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ثم انشأنا پھر ہم نے بنایا، من بعدهم ان کے بعد، قرونا آخرین دوسرے گروہ کو، جو لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی جو قومیں تھی، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اب دیکھیں سب کے ساتھ یہی سب ہوتا آ رہا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ایک وقت ان کا پھر طے ہوتا ہے، اس وقت کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ پیچھے، یعنی ذرہ برابری اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے، اور یہ سنت الہی ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی، بات نہیں مانو گے تو بھگتنا پڑے گا۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، ما تسبق، ما نہیں، تسبق سبق يسبق معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، ما تسبق نہیں آگے بڑھتی ہے، من امت، من یہاں پر اور تفسیر کے لیے آتا ہے، کوئی بھی ڈیٹیل، کوئی بھی امت، کوئی بھی گروہ آگے نہیں بڑھتا، اجلہا اپنی مدت سے، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ پیچھے رہتا ہے، کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتی ہے۔ حمزہ خا رائس کا روٹ ہے، تاخیر اسی سے بنتا ہے، لیٹ ہونا، پیچھے ہٹنا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، تترا پے در پہ، بار بار، ایک کے بعد ایک، متواتر لفظ بنتا ہے اسی سے، واو تارا اس کا روٹ ہے، یہ واو چینج ہو گیا ہے تا سے تو تترا بنتا ہے، ویسے وترا ہے ایکچولی ورڈ، واو تارا ہے، تو متواتر بھی اسی سے بنتا ہے، تواتر لفظ اسی سے بنتا ہے، تواتر اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ ہم نے پھر ایک کے بعد ایک رسولوں کو بھیجتے رہے ہم، کلما جب جب جا آیا امتن کسی امت کے پاس، رسول ہوا اس کا رسول، کذبو اس نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا
اتبع معنی ہوتا ہے پیچھے لگانا، ملا دینا، فاتبعنا بعضهم، تو ہم نے پیچھے لگا دیا بعضهم ان میں سے بعض کو، بعض کے بعض ایک کے پیچھے ایک لگا دیا، وجعلناهم اور ہم نے ان کو بنا دیا احادیث باتیں، ان کے تذکرے اور واقعے بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تو ان کو اللہ نے سزائیں دی۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دوری ہو ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجی، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، بس دور ہو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ان کا وجود سب مٹ گیا، بس ان کے واقعات اور کہانیاں ہیں، جو لوگ ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو، واخاہ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیلوں کے ساتھ۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ، إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔ إلى فرعون کے پاس، وملئه اور اس کے معزز جو سردار تھے ان کی قوم کے، ان کے پاس، فاستكبروا تو انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکانو اور وہ تھے، قومن ایسے لوگ، عالین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اعلیٰ یعلو معنی ہوتا ہے بلند ہونا، عالی بلند اونچا، اپنے آپ کو بلند اور اونچا سمجھنے والے لوگ تھے۔ فرعون اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون۔ فقالوا اور انہوں نے کہا، انؤمن کہ ہم ایمان لائیں، لبشرین دو لوگوں کے لیے، دو لوگوں کی وجہ سے، مثلنا ہمارے جیسے ہی دو شخصوں کی وجہ سے ہم ایمان لے آئے، وقومہما حالانکہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کا جو گروہ ہے، جس قوم سے اور جس گروہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ لنا عابدون ہمارے عبادت گزار ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہماری پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ عابد کا پلورل ہے عابدون۔ پس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابعدار ہیں۔ ادھر دھیان دیجئے عائشہ، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ فَكَذَّبُوهُمَا کذب جھٹلانا، فَكَذَّبُوا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون، فَكَانُوا اور وہ بن گئے، من المہلکین ان میں سے جن کو تباہ کیا جائے، یعنی ہلاک کیے جانے والے لوگوں میں سے وہ بن گئے، ان لوگوں میں سے بن گئے۔ پس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اہلکا سے مہلک بنا ہے، اس میں مفعول جن کو ہلاک کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقین، آتَيْنَا ہم نے دیا، موسیٰ کو، کتاب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لعلہم تاکہ وہ یہتدون راہ پائیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، اِلَى رَبْوَةٍ ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ تو یہاں پر ایک
اونچی جگہ سے کون سی مراد ہے وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. ایک اونچی جگہ. وہ آوینہما، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار، ٹھہرنے والی. جہاں پر قرار معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اور ذات قرار ٹھہرنے والی. تو اس سے ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ جہاں لوگ رک سکے وہاں بھی اس طرح کی سہولتیں ہوں. وہ معین، اور چشمے والی، وہاں اس پہ چشمے بھی ہیں اور پھل وغیرہ بھی ہیں جہاں پر لوگ رہ سکے، ٹھہر سکے. اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی، اور وہاں چشمہ جاری تھا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ. اکلا سے فعل امر ہوتا ہے کل، اور واؤ کے ساتھ پلورل ہو گیا ہے کلو. یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو، اور کام کرو، صالحا، نیک، اچھے اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم کرو گے اور کر رہے ہو اس کو میں جانتا ہوں. اے پیغمبرو، ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہ انڈائریکٹ عوام کو اور قوم کو خطاب ہے کہ رسولوں کو بھی یہی خطاب ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہی خطاب ہے. پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھائے اور اچھے اعمال کریں. اللہ کے یہاں پر ساری چیزوں کا علم ہے جو تم کر رہے ہو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وَإِنَّ، اور بے شک، هَٰذِهِ، یہ، أُمَّتُكُمْ، تمہاری امت، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت ہے. امت کا مطلب گروپ بھی ہے، اور پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم طریقہ اور دین، یہ بھی اس کا میننگ. تمہارا یہ جو دین ہے کہ ایک ہی دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، تو مجھ سے ڈرو، یعنی میری بات مان کر اپنے آپ کو بچاؤ عذاب سے، میرے غضب سے. اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر تقطعوا، قاف تا عین، قطع مانے ہوتا ہے کاٹنا، اور قطع ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسی سے لفظ بنا ہے تقطع، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. فتقطعوا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امرہم، اپنے دین میں، بینہم، اپنے بیچ، زبورا. زبر مانے ٹکڑوں کو بولتے ہیں، اور پلیٹس، جو لوہے کی پلیٹیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو زبر بولتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنی شریعت اور اپنے دین کو. کل حزب، ہر ایک گروہ، بما لدیہم، اس پر جو ان کے پاس ہے. لدی مانے ہوتا ہے پاس، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، ہر ایک گروپ اس پر فریحون، خوش ہے. فریحہ مانے ہوتا ہے خوش ہونا، اور فریحون یہ اس سے فاعل ہے، فریحون باؤن ان کے ساتھ پلورل ہے، فریحون، وہ اس پر خوش ہے. پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ نازا ہے، خوش ہے. فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. تو ذرو، زر چھوڑ دو، ہم ان کو، فی غمرتہم، ان کی مدہوشی میں، حتیٰ حین، ایک وقت تک، ایک سمے تک ان کو چھوڑ دو. زر، واو زال رائس کا روٹ ہے، یہ اس سے امر استعمال ہوتا ہے اور مضارع. غمرتن مانے مدہوشی، اور غفلت کو کہتے ہیں، یعنی جب آدمی دوسری چیزوں سے بے خبر ہو جائے، جس کو ہم غفلت بھی کہہ سکتے ہیں. غمرہ مانے ہوتا ہے ڈھانپ لینا، پانی وغیرہ کا اوپر تک آ جانا. تو پانی میں ایکچولی باہر کی چیزیں کچھ سنائی بھی نہیں دیتی. آدمی جب پانی میں ہوتا ہے تو اس کو باہر کی چیزیں
ना तो दिखती ही है क्योंकि पानी में तारीकी होती है, रोशनी नहीं जाती, और फिर ना ही आवाजें आती हैं। तो वो दूसरी चीजों से बस अपने कामों में मशगूल हैं, जो नबी उनको बातें बता रहे हैं, और कुरान में और अल्लाह की किताब में जो बातें हैं उनसे वो पूरी तरह से गाफिल हैं। तो उनको उसी गफलत में छोड़ दो, हत्ता हिन, एक मुद्दत तक, बस उनको उनकी बेहोशी में कुछ दिन छोड़ दो। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। आ क्या यहसबूना, हसीबा माने होता है समझना। अयहसबून, क्या वो समझते हैं, अन्नमा के बेशक, नुमिद्दु, तो अमद्दा माने होता है बढ़ाना, मद्दा लंबा करने को कहते हैं, बढ़ाने को कहते हैं। नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या वो ये समझते हैं कि हम उनको बढ़ा रहे हैं माल और औलाद में? जो हम उनको माल और औलाद में जो बढ़ा रहे हैं, वो उस चीज को क्या वो क्या समझते हैं? आगे आयत में, क्या वो समझते हैं कि हम उनको जो माल और औलाद दिए जा रहे हैं, नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून, क्या वो इस चीज को ये समझते हैं कि हम उनके लिए अच्छाइयों में सबकत कर रहे हैं, यानी हम उनको अच्छी अच्छी चीजें बढ़ा बढ़ा कर दिए जा रहे हैं उनसे खुश होकर, वो ये समझते हैं? बल, बल्कि ला यशउरून, वो समझते नहीं है। ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं, ये बात नहीं है, बल्कि उनको समझ नहीं आ रही है। जैसे पीछे कई बार इस तरह का बयान आ चुका है कि ये लोग अपने मालो दौलत को समझते हैं कि अल्लाह हमसे खुश है। अगर इस तरह का कोई वाकया बाद में कुछ जिंदगी दोबारा अगर मिलती भी है तो अल्लाह हमसे खुश है, क्योंकि हमें खुशहाली उसने अब दी हुई है तो आगे भी देगा, और तुम लोगों से नाराज है तभी तुम लोग परेशान हालो। तो यह कहा जा रहा है कि जो हम, क्या वो समझते हैं उस चीज को कि जो हम इनको बढ़ा रहे हैं माल में और औलाद में, जो हम इनको बढ़ाए जा रहे हैं, इनको माल और औलाद दिए जा रहे हैं, क्या वो इस चीज को समझते हैं? नुसारिउ लहुम फिल खैरात, कि हम उनके लिए अच्छाइयों में सबकत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि ला यशउरून, वो समझते नहीं है। तो हम उनको फायदा पहुंचाने में सरगर्म हैं, यानी हम फायदा पहुंचाए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सारा माने होता है तेजी करना, कोशिश करना, बल्कि वो बात को नहीं समझते। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून, बेशक वो लोग जो मिन खश्यति रब्बिहिम, अपने रब के डर से, मुश्फिकून, डरे रहते हैं। बेशक जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो लोग जो बिआयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयतों पर, युमिनून, ईमान लाते हैं, और जो लोग अपने रब की आयतों पर यकीन रखते हैं, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो लोग जो बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, बा माने यहाँ पे साथ, ला युशरिकून, किसी चीज को शरीक नहीं करते, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और वो लोग जो युतूना, आता युती माने होता है देना, जो देते हैं, मा आतो, जो वो देते हैं, वकुलूबुहुम, और उनका दिल कैसा होता है, उनकी हालत कैसी होती है, वकुलूबुहुम वजिलतुन, और उनका दिल डरा हुआ होता है, अन्नहुम, के बेशक वो लोग, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, राजिऊन, लौटने वाले हैं। वो इस बात को सोचकर डरते हैं, और जो लोग देते हैं, जो कुछ वो देते हैं, और उनका दिल काप और उनके दिल कांपते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात वहुम लहा साबिकून, ये वो लोग हैं जो खैरात में, भलाइयों में तेजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहुम लहा साबिकून, और वो उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ये लोग भलाइयों की राह में सबकत कर रहे हैं, और वो उन पर पहुंचने वाले हैं सबसे आगे को। चलिए यहाँ तक ही है आज हमारा सबक। आप इसको याद करेंगे अच्छे से, वर्ड्स मीनिंग इसके लिख लीजिएगा।